بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ کے بارے میں کچھ بات ہم نے کر لی تھی کہ یہ نام اللہ رب العزت کے ناموں میں بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور یہ کہ یہ قرآن مجید میں تقریباً 2200 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس نام کی بڑی اہمیت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان دونوں ناموں کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ را حا میم ہے، اور ان دونوں ناموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ البتہ ان دونوں ناموں کے اندر کچھ فرق جو ہے وہ موجود ہے، اور جو الرحمن ہے وہ مبالغے پر دلالت کرتا ہے، رحمت کی شدت اور مبالغے پر دلالت کرتا ہے، اور جو الرحیم ہے یہ رحمت کے استمرار اور کنٹینیوٹی کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک فعلان وزن ہے جو مبالغے کا وزن ہے، اور ایک فعیل وزن ہے جس کے اندر کسی چیز کا استمرار اور کسی چیز کی جو ہے وہ کسی چیز کا کنٹینیوس رہنا، وہ معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان دونوں ناموں کے اندر معنوی طور پر کچھ فرق ہے۔ اور رحمت جو ہے، رحمت جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تفضل و احسان بلا غرض و بلا عوض، یعنی کہ اس کا اپنا فضل کرنا اور احسان کرنا بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی عوض کے، یعنی کہ نہ وہ اس کے عوض کچھ چاہتا ہے، نہ اس کا کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے احسان کرنے اور کسی پر جو ہے وہ فضل کرنے میں۔ اس دنیا کے اندر کوئی نیک سے نیک شخص بھی ہو، وہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی عوض کی تمنا کے کسی پر فضل و احسان نہیں کرتا، کسی پر جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ اچھائی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اور اگر وہ کوئی دنیاوی مفاد اس کے سامنے نہ بھی ہو تب بھی اجر و ثواب تو بہرحال اس کو درکار ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اجر اور ثواب اور اللہ کی رضا، یہ کم از کم اس کو ضرور جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال الرحمن اور رحیم کے اندر کئی اعتبار سے فرق ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے اس میں عمومی رحمت کا تذکرہ ہے، یعنی کہ یہ ایسی رحمت ہے جو کہ تمام طرح کے انسانوں کو، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، اور دیگر تمام مخلوقات کو جو ہے وہ یہ رحمت شامل ہے۔ اور جو رحیم ہے یہ صرف خاص رحمت کی طرف اس میں اشارہ ہے جو کہ اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سورہ احزاب نکالیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43، سر سورت کون سی؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43۔ جی نکال لی۔ جی سر۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہی ہے کہ جو تمہاری شان کو بلند کرتا ہے، اور ملائکتہ، اللہ رحمت تم پر بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ اور اب ذرا سورہ طٰہٰ نکالیے، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ۔
آیت نمبر 5۔ نکال دی سر۔ جی، تو یہاں پر کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو کہ اپنے عرش پر بلند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ عرش اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، اور یہ تمام مخلوقات کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ الرحمن ذکر کیا، اور ایمان والوں کے ساتھ رحیم ذکر کیا، وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو اور بھی کچھ فرق جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہیں، جیسا کہ جو رحمان ہے یہ کثرت رحمت پر دلالت کرتا ہے، اور جو رحیم ہے یہ تکرار رحمت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے رحمت کا زیادہ ہونا، اور ایک ہے اس کا بار بار ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ فرق جو ہے وہ ان دونوں کے اندر بہرحال بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمہ استعانت ہے، اور انسان اس نام کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے اس بات کا سوال کرتا ہے کہ وہ جس کام کو کرنے سے پہلے اس کو پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کام کو جو ہے وہ بخوبی انجام تک بھی پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق بھی دیں، اور اس کو انسان کے لیے نفع مند اور فائدہ مند بھی بنائیں۔ اور اگر وہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے کوئی ایسا کام ہے کہ جو عبادات میں سے ہے، تو اللہ رب العزت اس کو قبول بھی کر لیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس کلمے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو ہے وہ مقصود اور مطلوب ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العزت کی دو صفات ذکر کی ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ اسی لیے اس کے ساتھ مناسب ہیں تسمیہ کے ساتھ، کہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں اس کلمے کے ذریعے مطلوب ہیں، یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی رحمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس مقام پر مناسب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر انہی ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے استعانت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جب انسان سوال کرے تو جیسی اس کی حاجت ہو اس کے مطابق اللہ رب العزت کے نام کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا جائے۔ مثلا اگر ایک شخص جو ہے اس کو رزق چاہیے، تو وہ کہے گا اے رزاق مجھے رزق عطا کر، ٹھیک ہے۔ اگر اسے جو ہے وہ رزق میں فراخی چاہیے، وہ کہتا ہے اے باسط تو مجھے رزق میں فراخی عطا کر، اے شافی مجھے شفا عطا کر، وغیرہ۔ تو جو بھی انسان کا مطلوب یا مقصود ہوتا ہے اس کے مطابق جو اللہ رب العزت کی صفت ہو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہیے۔ تو اب چونکہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس جس کام کو وہ کرنے لگا ہے اس میں اس کی مدد اور آسانی اور سہولت کا سوال کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کا نتیجہ ہیں۔ تو اس مقام پر مناسب یہی تھا کہ انہی دونوں صفات کو ذکر کیا جاتا۔ واضح ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی الحمدللہ۔ جی، تو اب سورہ فاتحہ کا جو ہے وہ باضابطہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورت کا ما قبل سے ربط، تو ہم نے کہا تھا کہ سورت سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا ما قبل سے ربط، تو اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ یہ سورت سب سے پہلی سورت ہے۔ باقی سورت کا دعویٰ یا سورت کا موضوع کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ سورت کا خلاصہ یا اس کی موضوعات کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ پہلے بھی ہم نے ذکر کی تھی، میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ایک دعویٰ اور اس کے 3 دلائل ذکر ہوں گے، اور پھر اس دعوے کے اس بات کے نتیجے میں مسئلہ توحید ثابت ہوگا، اور پھر جو ہے وہ ایک دعا کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک دعا کی تعلیم دے گا ہمیں، اور اس دعا کے ضمن میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہوگا۔ یہ سورت کے موضوعات کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو کہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ سبا ہے، اور سورہ فاطر ہے۔ یہ 5 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو کہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ البتہ 18 آیات ایسی ہیں جن میں الحمدللہ آیا ہے،
اور 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اور 5 جگہیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ کے بجائے یہ جو للہ ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، للہ الحمد یا پھر لہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے، ٹھیک ہے۔ 5 قرآن مجید میں جگہیں ایسی ہیں۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مطلب زیادہ جو ہے وہ ہم زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں جائیں شروع میں اتنا زیادہ، تاکہ پریشانی نہ ہو نئے طلبہ کو۔ اب الحمدللہ، حمد، حمد جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جی، اور کوئی؟ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی؟ تعریف صرف اللہ کے لیے۔ تعریف صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ معنی جو ہے نا، یہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ معنی جو ہے نا یہ اس لفظ کے اندر موجود جو مفہوم ہے اس کو صحیح طرح ادا کرنے والا معنی نہیں ہے۔ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ناقص معنی ہے، ٹھیک ہے، ناقص معنی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفوں سے کیا مراد ہے؟ کیا آپس میں لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے، جواب دیجئے۔ کرتے ہیں یہ الحمدللہ شکر کے لیے بھی کہا جاتے ہیں، ہم تو شکر کے لیے بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا کہ کیا لوگ آپس میں ایک دوسرے سر کی تو تعریفیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں سر، کرتے ہیں۔ سر کرتے القاب ہیں۔ دیتے ہیں کہ اس کو مطلب مختلف لقبوں سے پکارا جاتا ہے۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی، جی دوبارہ بتائیے۔ جی شیخ صاحب، اس کا الحمدللہ کا مین یعنی کہ دوسرے لوگوں کی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں نارملی، لیکن یہاں پہ مطلب جو نا آئی تھنک کہ الحمدللہ یعنی کہ تمام کی تمام جو خالصتاً تعریف ہونی چاہیے وہ اللہ کے لیے ہے، حقیقتاً جو ہونی چاہیے وہ اللہ کے لیے ہے، یا سب سے بڑی جو تعریف ہے وہ اللہ کی ہے۔ سب سے بڑی تعریف اللہ کی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اب یہ ہو گیا کہ سب سے بڑی تعریف اللہ کی ہے۔ سر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان تمام تعریفوں کا جو سبب ہے، یعنی وہ جو تعریفیں ہم انسانوں کی بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہیں، تو یہ اس کا مطلب اس کی ہو سکتا مثال ہے میرے خیال دیجیے گا فرجاد بھائی، مثال دیجیے گا اس کی۔ جی فرجاد بھائی، مثال دیجیے گا اس بات کی۔ سے۔ سر میرا انٹرنیٹ بہت پرابلم کر رہا ہے، میرے آپ کی آواز ٹھیک بہت رک رک ٹھیک کے مجھے ٹھیک، سمجھ نہیں کوئی آ بات رہی، نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی ابھی یہ بات بات کی۔ کوئی بات نہیں، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، ایک بھائی نے یہ کہا ہے کہ انسان جو آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اس کا سبب بھی اللہ رب العزت ہی ہوتا ہے۔ مطلب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں اس کے حسن پہ، تو اس کو حسن دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہے۔ تعالیٰ۔ چلیں یہاں پر تو یہ بات بن گئی، لیکن اب دو ڈاکو ہیں، اور ایک ڈاکو نے بڑا زبردست ڈاکہ مارا ہے، اور دوسرا ڈاکو جو ہے کہتا ہے یار کیا بات ہے تیری، تو تیرے جیسا ڈاکہ تو آج تک کوئی نہیں مار سکا، اور اس کی تعریف کرتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تعریف بھی اللہ کے لیے ہے؟ نہیں، برائی کو اللہ سے منسوب نہیں کریں گے۔ نہیں، پھر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اس تمام، میں حمد کا لفظ تمام سر خوبیاں اللہ کے پوزیٹیوٹی لیے۔ کی۔ جی لائبہ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں؟ سر اس میں حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو حمد تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو یعنی کہ پھر یہ معنی درست نہیں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟
तारीफें हैं, अगर हम लोग उसको आसान अल्फाज में कर लेते हैं, अगर ये कह दें कि तमाम हमद अल्लाह के लिए, तमाम हम्द अल्लाह के लिए, कोई आपका मसला कंफ्यूजन ही नहीं, खत्म कर दिया। तो फिर लेकिन हमने कोई तर्जुमा कंफ्यूजन नहीं करना है ना, होगी। तर्जुमा करना है ना। अब उर्दू में जो बंदा है उसको क्या बताए कि हम क्या है। इस तरह तो हम पूरे कुरान को तर्जुमा ना करें, ताकि बिल्कुल कोई इख्तिलाफ और कंफ्यूजन पैदा ही ना हो। ठीक है, लेकिन माना तो करना है ना कि क्या मतलब क्या है इसका, इसके माना को समझना है। जी आयशा इमरान बताइए। सर हमद का अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये भी है तो है ना कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। मतलब अगर हम किसी की तारीफ करें तो जरूरी नहीं कि हम उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हो, शुक्र भी कर रहे हो। लेकिन अब इस वर्ड में आ रहा है कि तमाम हम तारीफें और शुक्र अल्लाह ताला के, मतलब सिर्फ ना तारीफ है सिर्फ शुक्र नहीं है, दोनों इकट्ठे एट अ टाइम। अच्छा, एक बंदे ने मुझे, जो है ना वो, एक बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। अब मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, उसका शुक्र भी अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सखी हैं। तो क्या ये जायज़ है? पता नहीं। आप अपने नहीं। अपने ट्रैप में ही आप फंस गई हैं। ये नहीं किसने कहा है? आईफोन ने। ये जिन्होंने आईफोन से क्लास ज्वाइन की हुई है, इनसे गुजारिश है कि अपने नाम से क्लास ज्वाइन किया करें, क्योंकि अटेंडेंस जो है वो फिर नहीं लगेगी। अच्छा जी, देखिए बात ये है कि हम्द की जो शरई तारीफ है, हम्द की जो शरई तारीफ है, वो ये नहीं है जो हम अमूमी तौर पर सुनते हैं तारीफें। बाज दफा ऐसा होता है कि कोई लफ्ज जो है ना वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस लफ्ज का माना अरबी के अंदर कुछ और होता है, उर्दू के अंदर हम उस लफ्ज को किसी और माना में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम्द की जो शरई तारीफ है, हम्द की जो शरई तारीफ है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो नाम और अल्लाह ताला की वो सिफात जो कि अल्लाह ने खुद अपने बारे में खबर दी हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में उसके अंबिया ने हमें जो खबर दी है, ये है अल्लाह की हम्द, ये है अल्लाह की तारीफ। यहाँ पर तारीफ से मुराद वो मदह और सना वाला माना नहीं है जो हम उर्दू में कहते हैं कि फलां ने फलां की बहुत तारीफ की। यहाँ पर ये माना नहीं है। यहाँ पर तारीफ से मुराद है किसी का वसफ बयान करना। ये वो चीज है जो हम कहते हैं ना कि जिस तरह हम कहते हैं डेफिनेशन के माना में कहते हैं कि फलां चीज की क्या तारीफ है। हम कहते हैं जी फिजिक्स की क्या तारीफ है। तो इधर आपने इसका जवाब क्या देना होता है कि फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स जो है वो बड़ी जबरदस्त है, इसका ये जवाब होता है। नहीं। क्या क्या मतलब होता है, सवाल करने वाले का क्या मकसूद होता है? बताइए। सर डिफाइन करना होता है उस चीज को। डिफाइन करना, उसके बारे में उसकी बताना कि वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये सवाल होता है। तो अब देखिए, तारीफ का लफ्ज जो है वो इस माना में उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, किसी चीज को डिफाइन करना, उसकी हकीकत को बयान करना। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं तमाम तारीफात अल्लाह के लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर तारीफ से मुराद ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की का जो वसफ है वो क्या है, अल्लाह की हकीकत क्या है, उसके बारे में हमें क्या खबर है, उसके बारे में हमें क्या पता है। तो हम्द का शरई माना, अब देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जानने का हमारे पास क्या जरिया है? कुरान और हदीस, अल्लाह के कुरान। कुरान रसूल। और सुन्नत। कुरान और सुन्नत। ठीक है, अब जब हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर हम्द से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में जो कुछ हमें खबर दी है, या उसके रसूलों ने जो भी खबरें हमें उसके बारे में दी हैं, वो सारी की सारी अकेले अल्लाह के लिए खास हैं, अल्लाह के अलावा किसी और का उनमें कोई हिस्सा नहीं। यहाँ पर अल्हम्द से मुराद क्या है? अल्हम्द से मुराद अल्लाह के वो तमाम सिफात हैं जो किताब व सुन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में मज़कूर हैं। ये बात समझ आई? जी आ गई जी। 100। जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो हम कह रहे हैं तमाम तमाम तारीफें, सारी की सारी हम,
یہ تمام جو ہے یہ کون سے لفظ کا معنی ہے؟ الفاظ میں یہ کون سے لفظ کا معنی ہم کر رہے ہیں؟ الف کا اس کا کا اس کا الف الف لام الف لام کا الف الف لام لام کا الف معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام؟ نہیں، وہ معرفہ کے لیے ہوتا ہے نا، کسی بھی خاص، تو یہ اللہ کے لیے خاص کی ہے تعریف کو. سر اچھا جی ہاں، طوبہ خاص یہ زور طور دینے بتائیے. جو کے لیے، باتوں تاکید کے ہے لیے. مختلف زبانوں میں، وہ ساری اللہ کے لیے ہیں۔ جی طوبہ بہن عربی آپ یہ میں بتائیے جو کہ خالق و مالک ہے، جو کائنات کا مالک ہے. یہ تو میں نے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے یا نہیں ہے، یا خالق ہے یا نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سر تمام لیکن کا جو لفظ تمام کا یہی مطلب نکلتا ہے نا، تمام مطلب کہ یہ ہر چیز کا کریٹر صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریف ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، لیکن یہ بھی تو بتانا نا کہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے یہ. ابھی یہاں پر ایک بہن نے جو کہا ہے کہ ال کی وجہ سے یہ ہے، تو مجھے بتائیے کہ رجلن، رجلن جو ہے یہ نکرہ ہے، میں کہتا ہوں الرجل، الرجل، اب اس کا کیا معنی ہے؟ تمام مرد؟ نہیں، خاص مرد، وہ خاص. خاص. تو اب تمام کا معنی کیوں نہیں کیا؟ آپ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ سوالات کا جی جی. مطلب مقصد یہ نہیں ہوتا، مطلب مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو میں نے پڑھانا ہے، آپ لوگوں کو بتانا ہے. سوالات کا مطلب یہ نہیں، سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی کہ آپ کو درجہ بدرجہ اس نقطے پر لایا جائے جہاں پر آ کے پھر آپ کو جب جواب دیا جائے تو آپ جو ہے وہ اس کو جواب کو پک کر سکیں. ٹھیک ہے، سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو یہ برین سب اسٹارمنگ پر مجبور کرنا، برین اسٹارمنگ کروانا مقصد ہوتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب، یہاں پہ الحمدللہ، یعنی کہ یعنی کہ انگلش میں اگر دا ڈیفینیشن فار اللہ، یعنی کہ اسپیسیفک جو مطلب جو ہے نا اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، یعنی کہ تعریف اس اللہ کی، خاص کر کے تاکیدن کے لیے آئی تھنک الف لام سے جو ہے نا وہ زور دیا جا رہا ہے. اصل میں عربی زبان کے اندر نا الف لام، ال جو ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے. ال جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الاستغراقی، الاستغراق، استغراقی، الف لام استغراقی. استغراقی الف لام وہ ہوتا ہے جو جب کسی لفظ پر اس کو داخل کیا جاتا ہے، کسی لفظ سے پہلے الف لام استغراق کا جب آتا ہے تو وہ جس لفظ پر وہ داخل ہوا ہے اس کے نیچے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، اس کے نیچے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان تمام کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر کا کیا معنی ہے؟ بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں. کون سا انسان؟ سر اس پہ الف لام لگ گیا تو اس میں سارے انسان اس میں تمام شامل ہو گئے، اس جنس کے تمام لوگ. ہاں، یہاں پر کوئی ایک انسان مراد ہے یا جس پر بھی انسان کا لفظ بولا جا سکتا ہے وہ تمام کے تمام مراد ہے؟ یہ عمومی تمام سارے جس چیز پہ ہاں. بھی اب انسان کا لفظ انسان بولا جو ہے، جائے. انسان یہ ایک نوع ہے. آپ کو کہیں پر بھی انسان نظر نہیں آئے گا، آپ کو انسان کے تحت جو افراد داخل ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. انسان جو ہے وہ ایک بڑا سیٹ ہے، سیٹ. اور زید، عمر، بکر، عبداللہ اور عبد الرحمن اور یہ تمام جو لوگ ہیں یہ سب اس سیٹ کے افراد ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے کہا الانسان تو الانسان جو ہے وہ ان تمام افراد کو شامل ہے جن کے اوپر بھی انسان کا لفظ بولا جا سکتا ہے. اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام استغراقی. اس کی سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جی آ گئی. جی سر، یہ آ گئے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے الف لام جنسی، ایک ہوتا ہے الف لام جنسی. الف لام جنسی وہ ہوتا ہے کہ وہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کی صرف جنس، اس کی نوع مراد ہوتی ہے، اس کے تمام افراد انڈیویجولی وہ مراد نہیں ہوتے. صرف وہ حقیقت مراد ہوتی ہے، اس لفظ کی حقیقت مراد ہوتی ہے جس لفظ پر وہ الف لام داخل ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام انڈیویجولز، اس کے تمام افراد جو ہیں وہ مراد ہوں. مثال کے طور پہ
الرجل خیر من المرأتی، الرجل خیر من المرأتی، یہ اس کو ایز اے اوفینس نہ لے کوئی، ہماری بہنیں اس کو ایز اے اوفینس نہ لیں، ویسے بھی مارچ کا مہینہ آ گیا ہے جس میں جو ہے وہ فیمنزم کا جو موسم بہار ہے، تو یہ ایک صرف مثال ہے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو الرجل خیر من المرأتی، مرد عورت سے بہتر ہے. اب کیا یہ ضروری ہے کہ مرد کے تحت جتنے بھی افراد جو ہے وہ آتے ہیں وہ عورت سے بہتر ہوں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، نہیں. ٹھیک ہے. کئی ایسی خواتین ہیں جو کہ پوری کائنات کے مردوں سے، انبیاء کو نکال کر اور صحابہ کو نکال کر ان سے زیادہ افضل ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو سر مطلب یہ یہ ہے، سمجھ نہیں جی آئی، سر پلیز ایسا ہی ہے. بتائیے گا. جی کس کو سمجھ نہیں آئی؟ رقیہ. جی سر. جی دیکھیے، ہم کہہ رہے ہیں الرجل خیر من المرأتی، مرد خاتون سے بہتر ہے، لیکن اب جب ہم کہہ رہے ہیں مرد خاتون سے بہتر ہے، یہاں پر الرجل سے مراد رجل کے نیچے داخل ہونے والے تمام افراد مراد نہیں ہیں، کیونکہ کئی ایسی عورتیں ہیں جو کہ مردوں سے بہتر ہیں، بہت بہتر ہوں گی، ٹھیک ہے، اور کئی ایسے مرد ہیں جو کہ عورتوں سے بہتر ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں الرجل خیر من المرأتی، یا اس کو ہم یہ کہہ لیں الرجل، یعنی کہ معنی اس کا یہ ہے کہ جو الرجل کی جو حقیقت ہے، اس کے تحت جو حقیقت ہے جس پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے، وہ حقیقت اس دوسری حقیقت سے بہتر ہے، یہ مراد. اس کو، اس الف لام کو ہم کہتے ہیں الف لام جنسی، الف لام جنسی اس کو کہتے ہیں. یہ اس الف لام کی سمجھ آ گئی؟ سر کوئی اور مثال دے دیں پلیز. سر ایکسکیوز سر می، جو میں اس میں نماز حضرت کے لیے یوسف علیہ ڈراپ السلام کے کر رہا قصے ہوں. میں کلا الزیبو ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے. نہیں، وہ ابھی اس میں نہیں آتا، ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگ گیا ہے، لیکن ابھی صحیح طرح آپ کو یاد نہیں آیا، جی وہ آگے آ رہا ہے. سر ایکسکیوز می، میں نماز کے لیے ڈراپ کر رہا ہوں جی پلیز. جی ٹھیک. جی آپ کا اپنا نام بتا دیں، آپ کا نام لکھا ہوا نہیں آ رہا، صرف آئی فون لکھا ہوا آ رہا ہے. محمد صدیق راجہ. جی راجہ محمد صاحب، آپ گزارش ہے کہ آپ نا اپنے نام سے جوائن کیا کریں تاکہ آپ کی اٹینڈنس لگ سکے، ٹھیک ہے. یہاں پر صرف آئی ٹھیک فون ٹھیک. لکھا ہوا آتا ہے، ٹھیک تھینک ہے. یو تھینک یو. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، ایک بہن نے کہا ہے کہ کوئی اور مثال دے دیں. اب یہ کوئی اور مثال ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی مثال آپ کو اس کی دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کوئی آپ کو اس کی اور مثال دیں گے. بہرحال الف لام استغراقی اور الف لام جنسی میں فرق جو ہے وہ کون بتائے گا؟ ابھی لائبہ آپ بتائیے ذرا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ الف لام استغراقی اور الف لام جنسی میں کیا فرق ہے؟ سر استغراقی میں سارے شامل ہوتے ہیں، تمام افراد شامل ہاں، ہوتے ہیں، یعنی کہ تمام لیکن جو جنسی انڈیویجول ہے جو ہے اس وہ میں فردن فردن مراد ہوتا ہے. جی، اور الف لام جنسی میں جی اس میں الفلام تمام جنسی میں افراد جنڈر. نہیں مراد ہوتے، اس صرف میں اس کسی لفظ کی اسپیسیفک کا حقیقت، ذکر ہو رہا ہوتا ہے. صرف اس لفظ کی حقیقت مراد ہوتی ہے، اس کے افراد جو ہے جی وہ ملحوظ نہیں ہوتے، افراد مراد نہیں ہوتے، صرف اس لفظ کی جی حقیقت مراد ہوتی ہے. اچھا جی، ایک جی جی یہ لا الہ میں جو الہ ہے، جو ہم نے کل اللہ کا پڑھا تھا، ال جی اور الہ، یہ جو ال ہے یہ استغراق والا ہوگا نا؟ لا الہ میں تو الہ بغیر الف لام کے ہے. یہ الہ جو ہم کہتے ہیں جسے اللہ الہ مل کے بنا ہے. نہیں، وہ اب مل کر جب وہ مل گیا نا، جب وہ مل گیا اب وہ علم ہے، اب وہ اللہ کا نام ہے، اب اس الف لام کی الگ حیثیت، اب اس کو چھوڑ دیں. اور اسی طرح یہ جو جب آپ نے آیت بولی ہے العصر، ہاں اب جی، یہ جو العصر ہے، یہ جو الف لام ہے، ہاں جی، یہ کون سا الف لام ہوگا؟ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. پہلے ہم الف لام کی قسمیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، الف لام کی ایک اور قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عہد خارجی. عہد خارجی، الف لام عہد خارجی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ خارج میں کوئی متعین شخص جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، سننے والے کو بھی متکلم کو بھی ایک شخص جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور ہم کسی لفظ کے اوپر الف لام داخل کر کر اس معلوم چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر
جس طرح یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جس طرح ہم نے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، فعصا فرعون الرسول، تو پس نافرمانی کی فرعون نے الرسول کی۔ اب یہاں پر الرسول سے کون مراد ہے؟ آدم علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام۔ کیسے حضرت پتا چلا؟ موسیٰ۔ کیسے پتا چلا آپ سب کو؟ میں نے تو نام لیا بھی نہیں کسی کا۔ نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ میں مطلب جو ہے نا ان کی خاص ان کی طرف جا رہی ہے نا۔ انہیں کے ٹائم میں تھے وہ نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، یہ اس کو کہتے ہیں الف لام عہد خارجی، کہ متکلم کو بھی پتہ ہے اور مخاطب کو بھی پتہ ہے۔ تو یہاں پر الرسول میں وہ جو الف لام ہے وہ اشارہ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ الف لام کی اس قسم کو کہتے ہیں عہد خارجی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی جی۔ اور الف لام کی ایک قسم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی۔ عہد ذہنی وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہوتی، لیکن جو متکلم ہے اس کے ذہن میں ایک چیز موجود ہوتی ہے، اور متکلم اس ذہن میں موجود چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اس الف لام کے ذریعے، جیسا کہ ابھی بہن نے مثال دی کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جس طرح کہ سورہ یوسف کے اندر ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ ان یأکلہ الذئب فاخاف ان یأکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا۔ اور اب بھیڑیے کا کوئی وجود ہے باہر؟ کسی خاص بھیڑیے کا کوئی وجود ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں سر۔ نہیں بلکہ وہ ذہن کے اندر ایک بھیڑیا موجود ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ یوسف کو کھا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بات میں نے، یہ الف لام کی کچھ اقسام میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی ہیں کیونکہ یہاں پر الحمد کا معنی سمجھنے کے لیے یہ بات جاننی ضروری ہے کہ یہاں پر الف لام سے کیا مراد ہے، یہاں پر الف لام کون سا ہے۔ تو یہاں پر جو الف لام ہے اس کو جو ہے نا وہ الف لام استغراقی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم الف لام عہد خارجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کہیں الف لام استغراقی مراد ہے تو حمد کے جتنے بھی افراد ہیں، حمد، اور حمد سے مراد ہم نے کہا حمد کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اب اس کے نیچے جتنے بھی افراد داخل ہوتے ہیں، مثلا وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الملک ہے، وہ القدوس ہے، السلام ہے، الحی ہے، القیوم ہے، جتنے بھی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہیں یہ ساری کی ساری اس حمد کے نیچے داخل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کہا الحمد، تو یہ تمام کی تمام صفات جو ہیں یہ ہماری مراد ہے اگر ہم اس کو الف لام استغراقی بنائیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ الف لام عہد خارجی ہے تو تب بھی بات درست ہے، یہ بات بھی بنائی جا سکتی ہے، یہ بات بھی بنتی ہے کہ ہمارا الف لام عہد خارجی ہے اور اس سے مراد وہ تمام کتاب و سنت میں موجود حمد کے افراد ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں، اپنے بارے میں اپنا وصف جو بیان کیا، یا اللہ کے رسولوں نے اللہ کے بارے میں جو بات بتائی ہے، وہ تمام کے تمام اوصاف جو ہے وہ مراد۔ تو یہ ہے الحمد کا معنی۔ جی، اب کچھ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی الحمدللہ آ گئی سر۔ جی، تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو نیکیوں سے وہ کیوں بھر دیتا ہے میزان کو نیکیوں سے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، آپ اس ایک جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اللہ کے لیے اقرار کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیری جتنی بھی صفات ہیں جو تو نے خود اپنے بارے میں بتائیں یا تیرے انبیاء نے تیرے بارے میں ہمیں جو بتایا، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ تمام تیری جو حمد ہے وہ تیرے لیے ہی خاص۔ اب آپ کو سمجھ آیا اس کلمے کا معنی اور اس کلمے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟
سر اسی طرح سے میں ایک مثال دوں، ویسے یہاں پر تو ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن کن فیکون وہ بھی تو جی وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو سر یہی فرسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں، الف لام استغراقی میں۔ نہیں، کن فیکون اللہ تعالیٰ کی صفت تو نہیں ہے نا، کن فیکون ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ بات یہاں پر نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے انسان جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ اچھا مجھے ذرا آپ یہ بتائیے، ہم نے کہا کہ الحمدللہ جو ہے وہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہا کہ سورۃ الفاتحہ کا دعویٰ توحید ہے، تو کیا الحمدللہ کلمہ توحید ہے یا نہیں ہے؟ اس کلمے سے توحید ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ ہوتی ہے سر، کس ہوتی طرح؟ ہے۔ سر ہوتی ہے۔ کس طرح توحید کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ جی شیخ صاحب، وہ ساری صفات جو کسی الہ کے لیے ہونی چاہیے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کی ہیں اس کلمے کے اندر۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ تمام صفات جو کسی معبود میں ہونی چاہیے، وہ صفات کمال، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو معنی یہ ہے کہ معبود برحق وہی ہے۔ اصل میں یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمات جو ہے نا یہ پورے دین کا خلاصہ ہیں، پورے دین کا خلاصہ ہیں۔ یعنی کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ اکثر احادیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ سب سے افضل ترین کلمات یہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس بات کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب سے افضل کلمات ہیں، لیکن یہ افضل کلمات کیوں ہیں یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ رب العزت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی کلمے کے بارے میں یا کسی آیت کے بارے میں یا کسی صورت کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ بہت فضیلت والی ہے، تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آخر اس کو یہ فضیلت کیوں مل رہی ہے، آخر اس میں یہ فضیلت یہ الفاظ کی زیادتی کی وجہ سے ہے، یہ اس کے اندر وہ والے حروف استعمال ہوئے ہیں جو فضیلت والے ہیں، یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو افضلیت ہوتی ہے، اس کی جو اجر و ثواب میں اس کی زیادتی ہوتی ہے، وہ اس کے معانی کے اندر بات ہوتی ہے، راز جو ہوتا ہے وہ اس کے معانی کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جو کلمات ہیں، یہ جن کو الباقیات الصالحات بھی کہا جاتا ہے، یہ عام کلمات نہیں ہیں، ان کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی ہماری بات جو ہے وہ باقی کلمات میں نہیں ہے، ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جو ہے یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ تو ہم نے گویا کہ اس کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ اے اللہ، تیری جتنی بھی صفات ہیں جو تو نے اپنے بارے میں ہمیں خبر دیا ہے یا تیرے رسولوں نے تیرے بارے میں بتائی ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری تیرے لیے خاص ہیں۔ اچھا یہاں پر اب ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ کے بجائے کوئی اور کلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ الحمدللہ کے بجائے کوئی اور کلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جو مدح اور شکر ہے، مدح اور شکر جو ہے وہ حمد جو ہے وہ ان سے زیادہ عام ہے، حمد میں مدح اور شکر سے زیادہ عموم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بعض صفات سلبی صفات بھی ہیں، سلبی صفات وہ ہوتی ہیں، میں نے جس طرح کہ کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہوتی ہیں جن میں ہم اللہ کے لیے کسی چیز کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض وہ صفات ہوتی ہیں کہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو منتفی کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز سے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ان دونوں طرح کی ہیں، لیکن جو زیادہ مدح اور زیادہ تعریف ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ ایجابی صفات میں یا سلبی صفات میں؟ وہ
ان صفات میں جن میں ہم کوئی چیز افرم کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ثابت کر رہے ہیں، سر ایجابی صفات میں ایجابی صفات میں زیادہ مدح ہوتی ہے۔ باقی لوگ بھی بتائیں۔ سر جو ہم ثابت ہیں اس میں زیادہ ہے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آپ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور آپ جا کے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت سخی ہیں، آپ بہت بڑے دل کے ہیں، آپ جو ہے وہ بہت عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ بہترین بادشاہ ہیں، اور آپ واپس آ جاتے ہیں۔ بادشاہ آپ کو انعام دیتا ہے اور آپ لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ اگلے دن آپ دوبارہ جاتے ہیں اور جا کر آپ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ جمع دار بھی نہیں ہیں، آپ نالیاں صاف کرنے والے بھی نہیں ہیں، آپ چور بھی نہیں ہیں، آپ ڈاکو بھی نہیں ہیں، آپ نے کبھی جیبیں بھی نہیں کاٹیں، آپ کبھی جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ کوئی اور جرم کرتے ہوئے بھی نہیں پکڑے گئے، تو اب بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ زیادہ خوش ہوگا بادشاہ۔ زیادہ خوش ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہ کوئی پھر چکائی ہوگی۔ بادشاہ کا سر ذہنی وہ اس سے توازن۔ پہلا بھی نام واپس لے لیں گے۔ حالانکہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، کیا وہ باتیں ساری غلط ہیں؟ سر اس دوسری تعریف میں، سر یہ جو دوسری تعریف ہے، آپ جمعدار بھی نہیں، آپ نالیاں صاف کرنے والے، تو وہ واقعی یہ ایک افہم بات ہے، وہ اس پہ ویسے ہونا چاہیے اصولاً خوش، لیکن نہیں ہوگا خوش۔ نہیں، اصولاً بھی نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں درست ہیں، لیکن مدح اور تعریف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پاکی بیان کی جائے تو اس میں عمومی طور پر پاکی بیان کی جائے، اس میں ایک ایک کر کر جو ہے وہ عیب اور نقص کو گنوانا اور اس سے پاکی بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اسی لیے وحی کا طریقہ کار یہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت قیمتی نقطہ ہے۔ وحی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ایک ایک کر کے الگ الگ ثابت کیا جاتا ہے، لیکن جو سلبی صفات ہیں ان میں عموم ہوتا ہے، عموم۔ وہ القدوس ہے، وہ ہر طرح کی القدوس، وہ ہر طرح کی تنزیہ، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کمی اور ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ ادھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں یہ عیب بھی نہیں ہے، اس میں یہ عیب بھی نہیں ہے، اس میں یہ عیب بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تعریف جو ہوتی ہے وہ ایجابی صفات کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ جی سر آگے۔ جی اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ذکر کیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الحی القیوم، یہ دونوں ایجابی صفات ہیں یا سلبی صفات ہیں؟ ایجابی۔ ایجابی صفات ہیں۔ سر ایجابی صفات ہیں۔ اور پھر ایجابی صفات۔ انہی صفات کے معنی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، چونکہ وہ الحی اور القیوم ہے، تو جو الحی ہے یعنی کہ اس کے اندر حیات کاملہ ہے، حیات کاملہ، تو نیند اور اونگ یہ حیات سے ٹکراتی ہیں، حیات میں نقص کا باعث ہے۔ نیند اور اونگ آنا یہ حیات کاملہ میں نقص کا باعث ہے۔ تو پہلے الحی اور القیوم اس کو قرار دیا، پھر کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی حیات اور اس کی قیومیت کا عالم یہ ہے کہ نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیند طاری ہوتی ہے۔ لیکن وحی کے اندر جو ایجابی صفات ہیں وہ تفصیل سے ہیں، تفصیل سے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الملک ہے، وہ السلام ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے۔ لیکن جو سلبی صفات ہیں ان میں اجمال ہوتا ہے، اجمال، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایک کر کے نقص کا جو ہے وہ نقص سے اس کی پاکی بیان کی جائے، بلکہ عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے سبحان اللہ، وہ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، القدوس، وہ ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے۔ تو چونکہ ایجابی صفات میں مدح زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر ذکر کیا الحمد للہ،
کہ جتنی بھی تیری صفات ہیں وہ تیرے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ وہ تیرے لیے خاص ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، یہ بات لمبی ہو جائے گی، اتنا زیادہ ٹائم ہم نہیں لگا سکتے اس میں۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ، ہم نے جب یہ کہا کہ الحمدللہ، تو یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ توحید ہے، لیکن دعوے کو اپنے اس بات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دلائل کی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب 3 دلائل ذکر ہوں گے اس دعوے پر کہ الحمدللہ، اس پر 3 دلائل ذکر ہوں گے۔ پہلی دلیل ہے رب العالمین، دوسری دلیل ہے الرحمن الرحیم، تیسری دلیل ہے مالک یوم الدین۔ رب العالمین جو پہلی دلیل ہے، اس کا معنی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ابھی اجمالی طور پر میں آپ کو ان تینوں دلائل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ رب العالمین، اس دلیل کا تعلق ہے تمام مخلوقات کے عدم سے وجود میں آنے کے ساتھ، عدم سے وجود میں آنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ تمام چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، ان کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانے والا، عدم سے وجود بخشنے والا وہ اللہ ہے۔ اور جو الرحمن الرحیم ہے، اس کا تعلق اس وجود کے سارے عرصے کے ساتھ ہے کہ یہ تمام مخلوقات، یہ تمام کائنات، یہ اپنے بقا کے لیے، اپنے باقی رہنے کے لیے، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو الرحمن الرحیم جو دلائل ہیں، ان کا تعلق اس وجود کے عرصے کے ساتھ ہے، اور مالک یوم الدین، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کہ قیامت کے دن کے موت اور موت کے بعد کے مراحل، ان تمام مراحل کے ساتھ جو ہے وہ مالک یوم الدین کا تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلائل ذکر کیے ہیں، اور ان 3 دلائل سے جب دعوی توحید ثابت ہو جائے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایاک نعبد و ایاک ایاک نستعین، نعبد و اہدنا ایاک الصراط۔ نستعین، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ اس پر ہم بات کل کریں گے، کل انشاءاللہ ان تینوں دلائل کو کھولیں گے، ان کے معنی کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ڈائیو کریں گے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کو آپ جو ہے نا وہ ایزی مت لیں، اس کو آپ لوگ لائٹ مت لیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اس کے خزانے جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور اس کے معانی جو ہیں وہ سمندروں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخر کوئی بات ہے اس میں جو یہ سورت قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معانی کو جاننا اور ان کو بار بار ذہن میں تازہ کرنا، اور پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو ان معانی کو ذہن میں رکھ کر اس سورت کو پڑھنا، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ سے عہد ہے۔ تو جب بھی انسان سورۃ الفاتحہ پڑھے تو وہ یہ سمجھے کہ گویا کہ میں اللہ سے اپنے اس عہد کی تجدید کر رہا ہوں، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو شخص اس کے اوپر دنیا سے رخصت ہو جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ انسان دنیا سے اس عقیدے پر اور اس عمل پر رخصت ہو جائے کہ وہ اللہ سے اس بات کا اقرار کیے ہوئے ہو کہ اللہم ایاک نعبد، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ تیری اکیلے کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ باقی جو گناہ ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، بد عملی ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ توحید پر قائم رہنا اور توحید پر دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ تمام چیزیں باقی جو ہیں اگر اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے گا، ورنہ انسان جو ہے وہ مختلف مراحل میں ان سے پاک ہو جائے گا، لیکن بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہے، یہ توحید اول تا آخر جو ہے یہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنا، اس کے معانی کو جاننا، اور پھر اس شعور کے ساتھ پڑھنا اپنی نمازوں میں بھی اور ویسے بھی کہ اس کے معانی انسان کے ذہن میں موجود ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل آگے پڑھیں گے۔